الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا او ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا يؤفكون۔ وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی ہے، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے۔ مطلب جو عطا فرمائی، یعنی پہلے پیدائش کے بعد بچے بالکل کمزور ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان کو سب چیزوں کے لیے دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک اس کو جوانی نصیب فرما دیتے ہیں، پھر جوانی کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا آ جاتا ہے، اور وہی بچپنا جس طرح ہوتا ہے، یعنی بچپن میں جیسے دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے بڑھاپے میں بھی دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے۔ مطلب ظاہر ہے فعال لما یرید ہستی ہے، لہذا جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو پیدا کرنا چاہتا ہے پیدا کر لیتا ہے۔ اس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے۔ علم سے مراد یہ ہے کہ اس کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، اور قدرت بھی ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اس طرح دنیا میں بھی وہ اوندے چلا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل یعنی بے پرواہ تھے۔ جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا، وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہو۔ اب یہ وہی حشر کا دن ہے، لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ واقعتاً یہ ساری چیزیں ہونی ہیں۔ ہمارے سائنس کے اندر بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کرو فٹنگ، جس کو ہم کہتے ہیں۔ کوئی ڈیٹا ہوتا ہے اسکیٹرڈ، اس کے اندر ہم کرو فٹ کرتے ہیں، تو اس ڈیٹا کی جو ٹینڈنسی ہوتی ہے، اس ٹینڈنسی کو اویلیبل جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں سے فائنڈ کر کے وہ کرو ڈرا کرتے ہیں، اور پھر بعد میں اسی ٹرینڈ کو آگے بڑھا کر جو بعد میں چیز ہو سکتی ہے اس سے ہم انداز لگاتے ہیں کیسا ہونا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسے یہ وبا آئی ہے، تو لوگوں نے اندازے لگائے کہ اتنی دیر میں یہ ہو جائے گا، اتنی دیر میں یہ ہو جائے گا، اندازے لگائے۔ اس کو اسٹیٹسٹک کہتے ہیں، باقاعدہ ایک فن ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلے کیا ہوا ہے، یہ ڈیٹا اللہ پاک نے ہمیں اپنا دے دیا خود ہی، کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو جس شخص نے ایسا پہلے کیا ہے، جس ہستی نے پہلے ایسا کیا ہے، وہ ہستی بعد میں بھی وہی کر سکتا ہے جو کہہ رہا ہے، کیونکہ علم بھی اس کا کامل ہے اور قدرت بھی اس کا کامل ہے۔ ابھی تک جو چیز وہ چاہتا تھا وہ کر لیا، اور اس میں مطلب قرآن پاک میں بار بار ہے کہ پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ پاک نے تمہیں بنا دیا، تو اب جب تم کچھ ہو تو کیا تمہیں دوبارہ نہیں زندگی کر سکتا؟ کیونکہ ظاہر ہے مطلب یہ کہ کافروں کا بہت بڑا یعنی اعتراض یہی تھا کہ ہمیں کیا دوبارہ زندگی کیا جائے، ہم ختم ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عقل کے مطابق بات بتا رہے ہیں کہ پہلے جس طرح کیا ہے اس طرح بعد میں بھی کر سکتا ہے، اور بعد میں کرنا تو اس سے زیادہ آسان ہے عقلی لحاظ سے۔ ہاں البتہ اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ کے لیے پہلے کرنا بعد میں کرنا برابر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
وہ تو اس کی حکمت ہے کہ پہلے کیا کیا اور بعد میں کیا کرے گا. لیکن بہرحال تمہارے عقلوں کے مطابق جو پہلے والی چیز ہے وہ نسبتاً زیادہ مشکل ہے، اور جو بعد میں آنے والی چیز ہے اس سے آسان ہے. تم آسان سے انکار کرتے ہو، جو پہلے والے ہیں اس کو مانتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مطلب اللہ پاک نے ان کو بتایا. اور پھر فرماتے ہیں چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی، اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اصل میں معذرت تب قبول کی جا سکتی ہے جب بعد میں بھی عمل کرنے کا کوئی موقع ہو. ایک آدمی کہتے میں آئندہ نہیں کروں گا، تو آئندہ کر سکے گا تو نہیں کرے گا تو پھر اس کی بات تو ویلیو ہوگی نا، وہ توبہ ہے. لیکن بعد میں رزلٹ آ گیا، مطلب جیسے پیپر انسان کر رہا ہے. اب پیپر انسان کر رہا ہے تو اگر اس کو پتہ درمیان میں چل گیا کہ میں نے غلط کیا، اس کو کاٹ کر صحیح لکھ دے، ٹھیک ہے، اس کا کام ہو گیا. لیکن پیپر کا ٹائم ختم ہو گیا، اور 1 منٹ کے بعد وہ آتا ہے جی مجھے یاد آ گیا، وہ تو مجھے اس طرح کرنا چاہیے. کیا اس کو پیپر واپس دیا جائے گا؟ وہ تو اگر اس کو پیپر دوبارہ واپس دے تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا، پھر تو ہر ایک کہے گا. تو انصاف تو یہ ہوگا کہ پھر ہر ایک کو موقع دے. تو یہ بات تو ہو نہیں سکتی، لہٰذا وہ جو ہے نا مطلب وہ بات ختم ہو جائے. ان کو جو ہے نا سختی سے روک دے بھائی. بلکہ ہمارے پاس ٹیچرز تو اس طرح کہتے تھے کہ یعنی پیپر کا ٹائم ختم ہو جاتا، کہتے پیپر ختم، قلم رکھ دو، اس کے بعد اگر کچھ لکھا اس کا پیپر ضبط کیا جائے گا. مطلب اس طرح اعلان کر دیتے ہیں کہ مطلب جو کچھ کیا وہ بھی خراب ہو جائے گا. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ جو کچھ تم لوگوں نے کیا بس اب ہو گیا، اس کے مطابق اب فیصلہ ہوگا. معذرت والی بات ختم ہو گئی، کیونکہ معذرت کا تعلق فیوچر کے ساتھ پاسبلٹی پہ ہے کہ بعد میں وہ کام یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا اور معذرت کر لے تو اس کی معذرت قبول کی جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ تو قبول فرماتے، کیونکہ توبہ کوئی کرتے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں. لیکن اس کا تعلق موت سے پہلے سے، موت کے بعد پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی. اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی دور کر لو. اور حقیقت یہ ہے کہ اور کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہے. ادھارن جیسے ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ بھی قرآن ہے. اور اے پیغمبر، ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں بلکہ غلط کار ہو. اصل میں جس نے فیصلہ کیا ہو نہ ماننے کا، تو اس کو آپ جتنے بھی دلائل دے وہ دلائل سے نہیں مانے گا. وہ اس کی نفس کی خواہش کے خلاف ہے، لہٰذا وہ اپنے نفس کی مانے گا، تمہاری نہیں مانے گا. لیکن جو طالب ہو، جو طلبگار ہو، جو چاہتا ہو کہ مجھے صحیح راستہ مل جائے، تو خود پوچھے گا. جب خود پوچھے گا اس کو بتا دیے گا اور عمل بھی کرے گا. ٹھیک. اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے. اب ذرا دیکھ رہے، اس میں ایک بہت گر کی بات ہے میرے خیال میں. تو کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. ہاں جی. مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق یہ ہے کہ عقل سے کام لینا، سمجھ سے کام لینا، علم کو استعمال کرنا. اگر اس سے کوئی کام نہیں لیتا اس کا اثر دل پر پڑتا ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے اس میں بات کی تھی نا کہ عقل سے اس کو سمجھایا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اگر وہ عقل کی بات نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، دل پہ ٹپا لگا دیجیے. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہے. مجھے جو علم ہے، علم اس لیے دیا کہ اس پر عمل کروں. حجت تمام ہو گئی ہے. اب اگر میں اس پر عمل نہیں کرتا ہوں، میں عقل سے کام نہیں لیتا، تو پھر کیا ہے؟ دل اس سے، کیونکہ یہ ایک عمل ہے اور ہر گناہ کا اثر دل پر پڑتا ہے. اور یہ بھی ایک گناہ ہے جو علم سے کام نہیں لیتا. تو یہ بھی ایک گناہ ہے. اس گناہ کا اثر دل پر پڑے گا، اس پہ نقطہ پڑے گا اس کی وجہ سے. اور عین ممکن ہے کہ اس سے بعد میں بالکل ہی انسان ہدایت سے محروم ہو جائے. فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. لہٰذا پیغمبر تم صبر سے کام لو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ. مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو باتیں تھیں، ایک اللہ پاک کی بات تھی اور ایک مخلوق کا حالت تھی.
تو پیغمبر کا کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہوتی ہے وہ مخلوق تک پہنچائے، اور مخلوق کے باتوں سے مطلب اثر نہ لے، کیونکہ مخلوق کی حالت تو بگڑی ہوئی ہے، اور یہ جو ہدایت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اللہ پاک نے مطلب یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی باتوں پہ صبر کر لو، کیونکہ یہ تو بیلنس نہیں ہے، مطلب یہ تو بگڑے ہوئے ہیں، تو ان کی باتوں پہ صبر کر لو، اور جو اللہ پاک تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہے وہ سچا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اور باقی یہ ہے کہ جو یقین نہیں کر رہے تو تمہارا عمل اس کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق، جو اللہ پاک نے تجھے فرمایا ہے اسی کے مطابق عمل کرو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں پر سچے ہونے کے یقین کر لیں، اور لوگوں سے اثر نہ لیں، لوگوں سے اثر نہ لیں۔ ہم لوگ کے درمیان رہ رہے ہیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم لوگ مطلب دیکھ لیں کہ فلاں آدمی تو بھی ایسا کر رہے تو میں بھی ایسا کر لوں، نہیں۔ فلاں آدمی کنویں میں چھلانگ لگا رہے تو تم بھی کنویں میں چھلانگ لگاؤ گے۔ دیکھو کہ اس کا کام کیسا ہے، اگر کام اچھا ہے اور قابل اتباع ہے تو تم بھی اتباع کر لو اس کا، اور کام برا ہے تو اس کو رہنے دو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی صحت کا خیال رکھ رہا ہے تو مجھے اس کو دیکھ کر مجھے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن ایک آدمی زہر کھا رہا ہے تو کیا میں اس کو دیکھ کر زہر کھانا شروع کروں؟ مطلب یہ تو نہیں ہے۔ تو دوسروں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو حق ہے اس سے متاثر، چاہے وہ خود اپنے اندر ہو، یعنی اللہ کی طرف سے خود ودیت کی گئی ہو، یا چاہے دوسروں سے ہم لے رہے ہوں، لیکن حق کا اتباع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر جمع کرنے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔